السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اسیر جان، رائٹرز حیا خان، 13ویں قسط۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کیبن میں لے کر آیا۔ بری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی زاور سکندر کے سامنے اتنا بولنے کی؟ وہ گلا نہ دبا دے اس چناک بھر کی لڑکی کا۔ زاور نے دروازہ بند کر دے اسے گلاس وال کے ساتھ لگایا تھا، جس سے باہر کے تمام نظارے ہوتے تھے، لیکن کوئی باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خانم نے ہڑبڑاتے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا جو اس کی سخت گرفت میں تھا۔ جب اس کی لال آنکھیں دیکھ اس کی جان جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے تاثرات میں فرق آنے نہیں نہ دیا۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ ورنہ ہم… خانم غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی، لیکن زاویار کی نظروں میں چھپی وارننگ سے خاموش ہو گئی۔ تم دو کوڑی کی لڑکی میرے آفس میں کھڑے ہو کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ان بیہودہ ناموں سے پکارنے کی اور دوسرے کے سامنے میرا مذاق اڑانے کی؟ زاویار اس کے منہ پر دھاڑا تھا کہ وہ اس کی گرفت میں اچھل پڑی تھی۔ بازوؤں پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس انا کے مارے کو اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات دکھتی ہی کہاں تھی۔ خانم کی آنکھوں میں درد سے آنسو آنے لگے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ یہ آنسو گالوں پر نہ لڑک پڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جارم کی کچھ لگتی ہو تو میں تمہاری بکواس یوں ہی سنتا رہوں گا؟ زاور نے پھر غصے میں دانت بھینچے دیکھ کہا تھا کہ خانم اس کا غصہ دیکھ ڈر کر آنکھیں بند کر گئی تھی، جسے دیکھ زاور طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا کہتی پھرتی ہو سب سے؟ ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ میں سامنے آ جاؤں تو تم دیکھ لو گی مجھے؟ تو دیکھو اب کیوں آنکھیں میچ رہی ہو، دیکھو۔ زاور کے غرانے پر خانم کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ اب اس سے بازوؤں کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، میں ٹھیک کہتی ہوں، آپ جلاد ہیں۔ وہ روتے روتے چیخی تھی، جبکہ آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، یہ آنسو اس کے سامنے نکلے بھی کیسے؟ خبردار اگر آئندہ ان فضول لفظوں سے مجھے پکارا، ورنہ زاویار سکندر کو تم ابھی جانتی نہیں ہو۔ زاویار نے مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اب اس کے زمین سے پیر بھی اٹھنے لگے تھے، جبکہ وہ غصے میں اس کے بے انتہا قریب تھا، جس سے وہ دونوں ہی غافل تھے۔ آپ اس لائق ہیں میرا بازو چھوڑیں، ورنہ آپ ابھی خانم آفندی کو بھی نہیں جانتے۔ خانم نے غصے میں چپا چپا کر کہا کہ زاویار اس کی ہٹ دھرمی دیکھتے مزید اس کے بازوؤں پر زور دے گیا، جبکہ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ خانم کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، اسے لگا تھا اب اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں جاننے میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ تم جاننے لائق ہو بھی نہیں۔ میں تمہیں جتنا جانتا ہوں نہ، مجھے اتنے سے ہی چڑ ہے، تم سے زیادہ جان لیا تو زہر لگنے لگو گی۔ یارم نے مسکراتے وار کیا اس پر، جبکہ وہ تو درد سے بلبلا رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں درد ہو رہا ہے، خانم نے بری طرح روتے ہوئے کہا تو زاور نے اس کے آنسو دیکھ کر گرفت کم کی، لیکن چھوڑا نہیں۔ زاور نے اسے دیکھا، ہرے بھرے رنگ کے حجاب میں وہ آنکھیں میچے کانپ رہی تھی، گھنی پلکیں موڑی ہوئی تھی، گیلی ہو رہی تھی، جبکہ ہونٹ بھی کپکپا رہی تھی، اور وہ دل بھی ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، لیکن خانم کے مسکرانے پر جو وہ کھلتا تھا ویسا نہیں تھا، وہ مرجھایا ہوا تھا۔ زاور نے غور سے اس دل کو آج قریب سے دیکھا تھا، اسے دیکھنے کی بہت چاہ تھی اسے، اور اب جب دیکھ رہا تھا تو ایسے دیکھ رہا تھا، مرجھایا سا۔ اچانک زاور کو وہ وقت یاد آیا جب وہ کھڑی وارث سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، غصے سے اس بات پر نہیں تھا کہ وہ وارث سے بات کر رہی تھی، غصہ اس بات کا تھا کہ وہ سب سے مسکرا کر باتیں کرتی ہے، لیکن اس سے ہمیشہ جل بھن کر ہی بات کرتی تھی۔ زاویار کو اچانک پھر سے غصہ آیا تھا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہی تھی، پھر سے بھی تو مسکرا سکتی تھی۔ مسکراؤ، زاور نے بازو چھوڑ کر اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے کہا تو خانم اس کے چھوڑتے ہی پوری طرح اپنے بازو مسلنے لگی، سر نیچے کیے، جبکہ اس کی بات کو تو شاید سنا ہی نہیں تھا، اپنی تکلیف سب سے بڑھ کر تھی۔ زاور ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے کندھے سے ذرا نیچے آتی تھی۔ میں نے کہا مسکراؤ،
صاحبہ نے پھر سے سخت لہجے میں کہا تو خانم سر اٹھاتے سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص پاگل تھا، نفسیاتی تھا؟ اسے اتنا رلا کر کہہ رہا تھا مسکراؤ۔ مسکراتی ہے میری جوتی، میرا راستہ چھوڑے مسٹر زاویار وجاہت سکندر، ورنہ اب خانم آفندی کچھ کہے گی نہیں بلکہ کر گزرے گی۔ خانم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا اور انگلی اٹھاتے کہا تو زاویار جس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا اس کے دھکیلنے سے ایک قدم دور ہوا لیکن ہٹا نہیں، جبکہ اس کے بازوؤں میں جلن ہونے لگی تھی، وہ مسلنے لگی تھی، آنسو بنا اجازت نکلے ہی جا رہے تھے، جسے دیکھ زاویار تجزیہ مسکرایا۔ آج تو ان آنسوؤں نے کافی دھوکہ بازی کر دی ہے تمہارے ساتھ، آج تمہارے روکنے سے روکے نہیں ہے۔ زاویار نے تجزیہ ہنستے طنز کا تیر چلایا تو خانم نے فوراً آنسو پوچھتے قہربار نظروں سے دیکھا۔ زاویار سکندر، آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، آپ کو سوری کہنا ہوگا مجھے، اور میں چاہتی ہوں یہ الفاظ آپ کے منہ سے اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، لیکن خانم آفندی وعدہ کرتی ہے آپ پر یہ وقت میں بہت جلدی لے کر آؤں گی۔ زاویار نے دانت دیتی نظروں سے صرف کی وارننگ کو سنا تھا۔ اس لڑکی میں واقعی ہمت تو تھی، ورنہ کسی لڑکی کو آج تک زاویار سکندر نے اپنی ٹکر پر آتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنی ہمت کہ وہ اس سے انگلی دکھا کر رہی تھی اور اسے سوری کہنے کا کہہ رہی تھی، اتنی ہمت تھی اس میں، زاویار واقعی حیران تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں نا غلط فہمیاں بہت ہیں، یہ تم جیسے لوگ اتنا اونچا سوچ کیسے لیتے ہو، شرم نہیں آتی اپنی اوقات سے اونچی چیزیں سوچتے ہوئے؟ زاویار تنزیہ ہنستے ہوئے کہا تو خانم سنجیدہ چہرہ لیا اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص کو اپنی دولت پر اتنا غرور کیوں تھا آخر؟ غلط فہمیاں مجھے نہیں آپ کو ہے، ایسا ہی ہے کیا آپ کے پاس زاویار سکندر؟ ایسا کیا خاص ہے آپ کے پاس جو کسی کے پاس نہیں؟ اس دولت پر آپ غرور کر رہے ہیں، یہ تو ہر دو بندوں کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس ہے، تو یہ غرور کس بات کا ہے؟ میں آپ کی باتوں سے ہرٹ نہیں ہوتی بلکہ مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر، دولت بھی کوئی غرور کرنے والی چیز ہے؟ او خدا! خانم کہتے کہتے ہنسنے لگی تھی کہ زاویار سکندر سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ خاص رکھے اپنے پاس پھر غرور کریے گا، دولت غرور کرنے کی چیز نہیں ہے مسٹر زاویار سکندر۔ خانم قریب آتے اس کے کندھے پر سے گھر چھاٹتی مسکراتی ہوئی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی، جبکہ زاویار مٹھیا بھیجے سپاٹ چہرہ لیے اس کی پشت دیکھ رہا تھا جو اب وہاں سے جا چکی تھی۔ خانم آفندی، یہ غرور تمہارا ایسا توڑوں گا کہ مسکرانا بھول جاؤ گی، ویٹ اینڈ واچ۔ زاویار نے کہتے ہی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی، غصے میں جو الٹ کر گر گئی تھی۔ حیا خان، عریشہ ایک بہت بڑے برانڈ کے آؤٹ لیٹ میں کھڑی اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے اور وہ نہ جانے کیوں لیکن انہیں منع نہیں کر پائی تھی، اور اب آج رات کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے۔ اتنا وہ کبھی پریشان نہیں ہوئی تھی کپڑوں کو لیے جتنا آج ہو رہی تھی، وہ کچھ ایسا پہننا چاہتی تھی کہ وہ اسے یارم سے بھی 10 گنا زیادہ اچھا لگی۔ وہ اس کی نظر خود پر چاہتی تھی اور اسے یقین تھا آج یارم سلطان اسے ایسے دیکھے گا جیسے وہ کل رات اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ مسکرائی تھی اور پھر ایک قیمتی ڈریس پر اس کی نظر پڑی جو ڈارک گرین کلر کا تھا۔ وہ ایک فراک تھی، خوبصورت فراک جو شیشے کے کام سے بنی تھی، باقی کا گھیر ڈارک گرین سلک کا تھا، آستینیں پوری تھی نیٹ کی جو جسم پر پہننے کے بعد یقیناً نظر نہ آتی اور اس میں سے پورے ہاتھ نمایاں ہوتے تھے۔ عریشہ کو یہ ڈریس بہترین لگا تھا آج کے دن کے لیے۔ وہ مسکراتی اس کی طرف بڑھی، اس وقت بھی وہ بلیک بیل باٹم جینس اور گرے ہائی نیک پہنے ہوئے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈریس ڈن کرتے وہ گھر پہنچی تھی۔ آج اس نے اپنے لیے کوئی کام نہ رکھا تھا، آج وہ فریش موڈ کے ساتھ اس پارٹی میں جانا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس بات سے وہ خود بھی نا واقف تھی، بس جو دل کرتا جا رہا تھا وہی کرتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت وہ اپنے روم میں تیار کھڑی تھی آئینے کے سامنے، یہ فراک اس پر بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مشرقی لباس کبھی پہنا کرتی تھی کیونکہ اسے پسند ہی نہ تھے، لیکن آج وہ خود کو بے حد حسین لگی تھی، بے حد۔ پلٹ کر اس نے اپنی پشت کو دیکھا
جہاں ایک ڈوری تھی، اس نے بال ایک کندھے پر رکھتے اس ڈوری کو باندھا اور پھر بالوں کو پیچھے کر دیا۔ پشت اس کی برہنہ نہ تھی، لیکن بازو تھے جو کندھوں سے لے کر نیچے تک صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا تھا، جس کی اسی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ خدا نے اسے بہت حسن دیا تھا، وہ کیا مصنوعی چیزیں چہرے پر لگاتی۔ پنک کلر کی لپسٹک اٹھاتے عریشہ نے اپنے ہونٹوں پر لگائی اور جولری کے نام پر ڈائمنڈ کے ٹاپس پہن لیے تھے۔ وہ کس کے لیے اتنا تیار ہو رہی تھی، اتنی ڈوبی ہوئی تھی خود کو سنوارنے میں، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یارب کے لیے خود کو سجا رہی ہے۔ دوپٹے کو اٹھاتے وہ 2 لمحے کے لیے ماتھے پر بل ڈالتے دیکھنے لگی۔ کپڑوں میں شاید سب سے بری چیز اسے یہ دوپٹے ہی لگتے تھے، لیکن اس کے بغیر اسے ڈریس کا لک خراب ہو جاتا۔ صوفے سے اٹھاتے طریقے سے گلے میں ڈال گئی، اس کے ایسے کہ ایک سرا دائیں طرف لٹکا تھا تو دوسرا بائیں طرف۔ عریشہ نے پرفیوم اٹھاتے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا اور پھر آنکھیں بند کرتے اس نے اپنی گردن پر چھڑکا، پھر گہری سانس بھرتے اس نے اپنے ارد گرد چھڑکا۔ مسکراتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، پھر صوفے پر خوبصورت سے ہیل کو اپنے پیروں کی سینت بناتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج یقیناً جس کے لیے وہ سجی تھی، اس کے چاروں خانے ضرور چت کرنے کی۔ یہ ارادہ باندھتے وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، لیکن اس دیوانی کو کون بتاتا کہ جس کی نظر وہ خود پر چاہتی ہے، اس کی نظر تو اس کے برہنہ حصوں کی جھلک دیکھتے ہی پلٹ جایا کرتی ہے۔ وہ مغرور لڑکی دیوانہ بننے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ حیا خان: نہیں مسٹر سلطان، ہم نہیں آ سکیں گے۔ دراصل آلیان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسے وقت میں صرف مان کے کلوز رہتے ہیں۔ آج بھی وہ صبح سے مان کے ساتھ ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے آلیان کے کمرے کو سمیٹتے ہوئے کہا، جہاں ہر طرف کھلونے بکھرے تھے، جبکہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتے وہ یارب سے بات کر رہی تھی۔ نہیں نور، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم ضرور آؤ گی، ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا تیار رکھتی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ بھی ایک بہانہ ہے، یارب نے کہتے بات ختم کرنا چاہیے، جبکہ نور اب پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن مسٹر سلطان علی، نور نے کچھ کہنا چاہا تو یارب نے اسے روک دیا۔ کوئی بات نہیں، تم زمان خان کو بھی میری طرف سے انوائٹ کر دو، مجھے امید ہے وہ ضرور آئے گا، یارب نے مصروف لہجے میں کہا تو نور کو اب خاموش ہونا پڑا۔ آخر وہ کتنی بحث کرتی اور سامنے وہ یارب تھا، وہ جانتی تھی اس نے ٹھان لی ہے اب وہ اس کے سارے مسئلوں کے حل لا کر رکھ دے گا، لیکن اسے بلا کر ہی چھوڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ مان سے کہہ دے گی، نور نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا تو یارب نے بھی مسکراتے سی یو کہتے فون رکھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو آلیان اور زبان لاؤنج میں بیٹھے گیم کھیل رہے تھے۔ آپ لوگ یہ سب کیا پھیلا کر بیٹھے ہیں؟ فرحانہ باجی روز صفائی کر کے جاتی ہے اور آپ لوگ روز اتنا گند کرتے ہیں جیسے 2 بچے ہوں۔ نور نے غصے بھرے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا غصہ بھرا لہجہ بھی نرم تھا کہ آلیان بھی اس کے غصے میں نہیں ڈرتا تھا۔ ماں میں بیمار ہوں، اس لیے آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے مان کے ساتھ کھیلنے دیں، آلیان نے گیم کھیلتے جھنجھلا کر کہا تو نور کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، جبکہ مان اب مسکرا رہا تھا۔ ہم نے کتنی بار کہا ہے ہمیں مام نہیں کہا کریں، امی یا ماں کہا کریں، بچہ پیدا کر رہا ہے، یہ انگلش کی ڈکشنری سمجھ نہیں آتا ہمیں؟ نور غصے سے بولتی ہوئی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی تو مان کی نظر گیم چھوڑتے اچانک اس پر گئی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے گال اور چھوٹے چھوٹے ہونٹ، اور اس سب پر قسم اس کی ناک پر وہ چمکتی ڈائمنڈ کی لوم، بلیک ٹراؤزر پر سفید کلر کی کرتی پہنے اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالے رکھا تھا، جبکہ ہلکے کرلی بال پونی میں قید خوبصورت لگ رہے تھے۔ زمان خان نے ایک بھرپور نظر میں اس کا پورا معائنہ کر لیا تھا اور پھر نظر اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی جن پہ غصہ لیے وہ چھوٹے چنگیز خان کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اپنی ماں کی آنکھ سے ڈر جائے۔ زمان مسکرایا، اتنے میں آلیان صوفے پر کھڑا ہوتا چیختے اچھلنے لگا، یاہو میں جیت گیا، مان آپ سے دیکھا میں جیت گیا۔ نور کی نظر زمان سے ٹکرائی تو وہ پلٹ کر آلیان کو دیکھنے لگا، ہاں میرے چیمپئن، آپ جیت گئے، میں ہار گیا، آپ مما کی بات سنیں ورنہ وہ آپ کو اور مجھے دونوں کو کچا چبا جائیں گی۔ زمان نے ہنستے ہوئے نور کو دیکھ کر کہا تو آلیان بھی ہنسنے لگا، جبکہ نور دونوں کو گھور رہی تھی۔ اب تک
ماں یہ بہت بگڑ چکی ہے، اتنے لاڈ مت اٹھائے ان کے، بس بہت ہو گیا، مجھے پریشان کر کے رکھتے ہیں، یہ ایک نہیں سنتے۔ تو نے اس کی شکایت لگائی بعد سے تو وہ آنکھیں چھوٹی کی عالیان کو دیکھنے لگا۔ عالی میں نے سمجھایا تھا نا، ماما سے ایک دو بدماشی کیوں نہیں مانتے آپ ان کی بات؟ میں نے سمجھایا تھا نا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے، اتنی سویٹ ماما کسی کسی کو ملتی ہے، سامان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو فوراً وہ معصوم نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ واٹ ہیپن مام، آپ اتنی جلدی اپسیٹ کیوں ہیں مجھ سے؟ کیوں آپ میری شکایت لگاتی رہتی ہے ماں سے؟ آپ نے پریشان کر دیا ہے مجھے۔ وہ نور کے پاس آتے اس کے ہاتھ پکڑتے روحان سے لہجے میں بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی اور پھر پلٹ کر زبان کو دیکھنے لگی جو اسی کی طرح عالی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک ان دونوں کا قہقہا اٹھا تھا۔ بدماش، ہم نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے یا آپ نے ہمیں؟ دن بھر آپ ہمیں کھانے کے لیے پریشان کرتے ہیں، ہر وقت گیمز میں دماغ لگاتے ہیں، ہوم ورک آپ کمپلیٹ نہیں کرتے۔ نور نے اسے اس کی ساری حرکتیں گنوانا شروع کی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرہ پکڑتے اس کا ماتھا چوم گیا تو نور اچانک اس کے عمل پر خاموش ہو گئی۔ بس موم، کام ڈاؤن، آپ تو اتنی لمبی میری غلطیوں کی لسٹ بنا کر لائی ہے آج، اور ثبوت بھی ساتھ لائی ہے، میں اتنا سا بچہ کیسے آپ سے اتنا کیس بھجواؤں گا؟ علی نے اس کے برابر میں رکھا اپنا آدھا برگر دیکھ کر اسے کہا تو نور نفی میں سر ہلا گئی۔ دیکھیے ماں، یہ ایسے کرتے ہیں آپ کے پیچھے ہمارے ساتھ، یہ بہت بگڑ گئے ہیں، بس آج سے ان کے گیمز بند، صرف پڑھائی کرے گی اب یہ۔ نور فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ مان مسکراتا ہوا علیان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ناک پھلائے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر موم، میں آپ کا بیٹا ہوں، عالیہ نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ یس اٹ از فیئر بیٹا، کیونکہ ہم آپ کی موم ہیں۔ موم نے بھی کچن سے ہانک لگائی تو وہ غصے سے پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا جبکہ زمان کا پھر سے قہقہا اٹھا تھا اور نور کی طرف کچن میں آیا تھا۔ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی مان، نور نے اسے دیکھ کر پلٹ کر کہا تو مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ حکم سنشائن، زرمان نے لہجے میں محبت سموئے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ مسٹر سلطان نے آج پارٹی رکھی ہے اپنی جیت کی خوشی میں، آریان کو اور آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس موڈ کے ساتھ عالی بالکل نہیں جائے گا، جبکہ مسٹر سلطان نے کافی عزت سے بلایا ہے، ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے وجہ بتائی تو زرمان مسکراتا وہی ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز کے گھسیٹتے بیٹھ گیا۔ سنشائن تم پریشان مت ہو، تم نے کہہ دیا سمجھو ہو گیا، ہم دونوں تمہیں ریڈی ملیں گے تھوڑی دیر میں، سبا نے کہا تو نور کھل کر مسکرائی۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص اس کے ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ وہ اس کی محبت بھری نگاہوں سے نظریں چراتی پلٹ کر چائے کپ میں نکالنے لگی۔ ہاتھ میں تھامے کپ لا کر وہ بھی سلمان کے ساتھ دوسری چیئر پر آ بیٹھی اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں بے تحاشا عزت لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ گوری رنگت پر ہلکے براؤن سے گھنے بال، اس کی ہم رنگ ہلکی ہلکی داڑھی، آنکھوں کا رنگ بھی براؤن سا تھا، چوڑی بھویں اور مضبوط جسامت میں بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ پورا پٹھان تھا، وہ جبکہ لہجہ اردو بولتے ہوئے بھی خاص پٹھانوں والا لگتا تھا۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھتے چائے کا کپ تھمایا۔ آپ آج جلدی فری ہو گئے، 2 دن سے کافی لیٹ گھر آ رہے تھے نا؟ نور نے سپ لیتے کہا، ہاں میری جاب تو ایسی ہی ہے، چاہوں تو کبھی بھی گھر آ جاؤں ورنہ تو دن رات باہر بھی گزارنا پڑتا ہے، پولیس آفیسر کی یہی زندگی ہے بس۔ سلمان نے اس پر سے نظریں ہٹاتے چائے پی۔ سنشائن تم سے اچھی چائے دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، سلمان نے آنکھوں میں محبت سموئے کہا تو وہ مسکراتی چائے پینے لگی۔ آپ جب میرے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں تب یہ بولتے ہیں، اب مجھے پتا ہوتا ہے آپ کیا کہنے والے ہیں۔ نور کی بات پر زرمان بھی ہنسنے لگا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اچھی چیز لگے اس کی فوراً تعریف کر دو، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ زرمان اپنی نگاہوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹانے سے روک نہیں پاتا تھا۔ وہ جو چائے کا سپ لے رہی تھی، نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو فوراً
نظریں پھیرتا کب منہ سے لگا گیا۔ چلو سنشائن، میں نے اور علی نے ریڈی بھی ہونا ہے، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ویسے تمہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو سادگی میں بھی حسین لگتی ہو، سربان نے بڑے کھڑے ہوتے عجلت میں کہا تھا، جبکہ آخری الفاظ کافی ٹھہر کر کہے تو وہ اسے دیکھنے لگی سنجیدہ آنکھوں سے، لیکن پھر مسکراتی سر نفی میں ہلا گئی۔ آپ جائیے، بات تیار ہو، ہم بس تھوڑی دیر میں آپ کو ریڈی ملیں گے، نور نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ بھی مسکراتا تیار ہونے چلا گیا۔ اس کی پشت کو نور سے کچھ سوچتے دور تک پیچھے کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بلیک کلر کی شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے۔ موم ابھی تک کیوں نہیں آئی ہوئی، جا کر دیکھے، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ یارا انکل انتظار کر رہے ہوں گے، عالیہ نے چڑچڑے لہجے میں بات سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا پلٹا تاکہ جا کر دیکھ سکے نور تیار ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا سامنے کھڑے وجود کو دیکھا ہے، اس سے لگا آسمان کو خوبصورت سا تارا توڑ کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنی جس پر بلیک ہی ستارے لگے تھے، بہت حسین تھی وہ ساڑی، جبکہ بلاؤز اس کا ویلوٹ کا تھا جس کی آستینیں پوری تھی۔ وہ ساڑی خاص سوبر سی تھی، جبکہ ہلکے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ پنک لپسٹک لگائے نور واقعی کسی ستارے کی طرح چمک رہی تھی کہ زبان کو لگا تھا اگر اس نے زیادہ دیر اسے دیکھا تو وہ بن بھی بہک جائے گا۔ فوراً بلکہ جھپکاتے وہ پلٹ گیا تھا واپس، جبکہ گہری سانس آنکھیں بند کر کے چھوڑی تھی اس نے۔ نور موبائل یوز کرتی ہوئی آ کر ان دونوں کے سامنے رکی تو سلمان خان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسکرا کر اسے اور عالیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسے لگ رہے ہیں ہم؟ نور نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہے وہاں، اگر آپ کو کسی نے نظر لگا دی تو ہم کیا کریں گے؟ آپ پلیز ابھی چینج کر کے کوئی پرانے کپڑے پہن لیں، عالیہ نے معصومیت سے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو نور وقت دیکھتی غرفے میں سر ہلا گئی، جبکہ سلمان سٹل کھڑا اسے کو دیکھ رہا تھا کہ عالیہ کی بات پر جھکا۔ صحیح کہہ رہی ہے علی، سنشائن تم آج اتنا چمک رہی ہو کہ سب نظریں پلٹ کر تمہیں ہی دیکھیں گے۔ ہم کیا کریں گے پھر تم جاؤ، جا کر چینج کر لو پلیز۔ سلمان نے بھی عالیہ کا ساتھ دیا تو نور ان دونوں کو منہ کھولے دیکھنے لگی۔ آپ دونوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم کیا بار بار ریڈی ہوں گے؟ ہمیں پہلے ہی اتنا لیٹ ہو گیا ہے، وہاں تو سب اچھے آ چکے ہوں گے، پلیز آپ دونوں ہمیں تنگ نہ کریں، نور نے روحانسا لہجے میں پلو ٹھیک کرتے کہا تو سلمان اور عالیہ ماتھے پر بل ڈالے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے، جبکہ ان دونوں کے موڈ کو دیکھ کر نور بھی مسکراتی نفی میں سر ہلاتی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ بلیک کلر کی کار میں سلمان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ عالیہ پیچھے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ آ کر سلمان کے برابر سیٹ پر آ بیٹھی اور مسکراتے ان دونوں کو دیکھنے لگی جو ابھی تک ماتھے پر بل سجائے ہوئے تھے۔ آپ دونوں مسکرا رہے ہیں یا ہم آپ دونوں کو چھوڑ کر اکیلے چلے جائیں؟ نور نے ذرا رعب سے کہا تو وہ دونوں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، پھر زبردستی مسکراتے سلمان نے کار سٹارٹ کی تو نور نے مسکراہٹ دباتے چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ آیا خان، شام کے سائے لہرائے تو ان کی شام کا آغاز ہوا۔ سلطان مینشن میں آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے، جبکہ کچھ معزز لوگ باہر ملک سے بھی انوائٹڈ تھے۔ علمی نے بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے اس پر کریم کلر کا کوٹ پہنا تھا جس میں وہ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کالے گھنے سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے تھے، جبکہ ہلکی ہلکی برڈ اس پر بے تحاشا جچتی تھی۔ خود پر پرفیوم چھڑکتے وہ مسکرایا۔ وہ جو اس وقت یارب کے ہی روم میں تھا، سب تو نیچے تھے، ریڈی تھے، لیکن وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کے بھی قدم نیچے کی طرف بڑھے، جبکہ یارب بلیک پینٹ پہنے وائٹ شرٹ پر رائل بلو کلر کا کوٹ پہنا تھا۔ شرٹ کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے تھے، تھوڑے بال ماتھے پر گرے تھے، باقی جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار اپنی روبدار شخصیت سے ہر ایک کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ زاویہ بھی بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پر گرے کوٹ پہن کر گرے ہی گہری آنکھوں کے ساتھ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔
کہ لڑکیاں بار بار اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کی بھولی بھٹکی نظر سامنے پڑی، جہاں سے خانم کسی بچے کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بلو کلر کا خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جو زمین کو چھو رہا تھا۔ آستینیں کافی لمبی تھی جنہیں چن ڈال کر رکھا تھا، جبکہ سر پر بلو ہی دوپٹے سے سٹائلش طریقے سے حجاب بنا رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگا رکھی تھی، لیکن اس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ زاویہ نے نظر بھر کر اسے اوپر سے نیچے دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر آ کر زاویہ کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے اٹھاتے مہمانوں کے بیچ تک آ گئی تھی، جبکہ زاویہ کی نظریں ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ آئی جب اسے عائشہ سے نظر آئی، وہ مسکراتے اس کے گلے لگی اور پھر زید کو اس سے ملوانے لگی، جبکہ آج زاویہ نے اس کو ایسے دیکھ تھما ہوا تھا۔ یہ رنگ اس پر اچھا لگ رہا تھا یا وہ تھی ہی حسین، اسے سمجھ نہ آیا۔ زاویہ، پیچھے سے یارب نے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ ہاں، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے اچانک یارب کے پکارنے پر۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کے اڑے رنگ دیکھ یارب نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ماتھا مسلنے لگا۔ کچھ نہیں، بری بلا نظر آ گئی تھی بس۔ زاویہ آخری الفاظ بڑبڑایا تو یارب اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یارب نے ماتھے پر شکنیں لاتے پوچھا تو زاویہ نے گہری سانس لیتے سر آسمان میں ہلایا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں دادو کو دیکھ کر آتا ہوں، زاویہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ یارب بھی نفی میں سر ہلاتا لوگوں سے ملنے لگا تھا۔ حیا خان، دادو کہاں تھی آپ؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو، زاویہ نے ان کے پاس جا کر پوچھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ انہیں کون ڈھونڈ رہا تھا؟ کہیں نہیں، تو اپنا کام کر، مجبوری کی جھوٹی فکر نہیں کرنا بند کر، دادو نے چہرہ موڑ کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے دادو؟ آپ صبح سے اتنے ایموشنل ڈائلاگز بول رہی ہیں مجھ سے، زاویہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ تم اپنا کام کر، کہا ہے نا؟ میری تیری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، تو ناٹک مت کیا کر میرے سامنے زیادہ۔ دادو غصے سے بولتی اس کے پاس سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ہے تو حیرت سے ان کی پش کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس طرح سے ری ایکٹ کر رہی تھی؟ زاویہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ حیا خان، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا بہادر علی کو۔ اللہ